اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جناب یوسف یو کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ یہ تیسرا ویڈیو ہے اس سلسلے کا۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا، وائی از دا نیڈ آف اے پروفیٹ آفٹر صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر مجددین محدثین اینڈ احادیث آر ناٹ انف؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جو مجددین محدثین اور احادیث جو ہے یہ کافی نہیں ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے؟ تو میں اس کا جواب دے رہا تھا۔ تو اس میں نے گلف وار کے تعلق سے مصر کے صدر حسینی مبارک کا ایک بیان جو لاسٹ پڑھا تھا میں، وہ جریدہ القدس کے صفحہ 2 میں 18 ستمبر سن 1990 کو شائع ہوا تھا، جس میں صدر حسینی مبارک صاحب نے کہا تھا کہ سعودی عرب نے غیر مسلم افواج کو حجاز بلایا ہے تاکہ وہ افواج سعودی عرب مقدس مقامات کا دفاع کریں۔ میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو تو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ شیطان کو بھی اپنی قوم اور قوم کی دفاع کے لیے بلائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے مدد لینا جائز نہیں سمجھا، اور یہ مسلمان ممالک کے سربراہان ہیں جو شیطان کی بھی مدد لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ہے ان کا اسلام۔ یہ عرب والے ہیں، یہ عربی سمجھتے ہیں، یہ قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ احادیث کو سمجھتے ہیں، جن سے انہوں نے یہ مانے لیا ہے کہ شیطان کو بھی ایک مسلمان کو ختم کرنے کے لیے اگر بلانا پڑے تو بلاؤ۔ اور اس میں ایک بات بتائیں کہ یہ جو غیر ملکی افواج آئے تو ان لوگوں نے کیا لایا وہاں پہ؟ یہ ذرا یوسف صاحب سن لیں کہ کس قدر اسلام کی خدمت آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس مقدس مقامات کی کس طرح عزت کر رہے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں، یہ ذرا سننے کے لائق ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ یہ جو ہے جریدہ الاتحاد صفحہ 3 27 اگست سن 1990 کو اس میں شائع ہوا ہے۔ ذرا سن لیں۔ اس اقتباس چونکہ عربی میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والوں کو دیکھو، عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والوں کو دیکھو، یہ لوگ مغربی ممالک سے آئے ہیں، حشیش، افیم، ڈرگز اپنے ساتھ لائے ہیں۔ کس مقام پہ؟ یہ وہی مقام ہے جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کہ آج شراب حرام ہے تو مکے کی گلیاں جو ہے اس میں گلیوں میں جو سیلاب کا سا سما ہو گیا تھا، اس قدر مٹکے توڑے گئے تھے شراب کے۔ اس مقدس سرزمین پہ یہ لوگ کیا لائے ہیں؟ ذرا سنیں یوسف صاحب، آپ کو علماء نے فتویٰ دیا ہے اور ان فتاووں کے بلبوتے پہ یہ آئے ہیں کہ یہ لوگ مغربی ممالک سے آئے ہیں، حشیش، افیم، ڈرگس اپنے ساتھ لائے ہیں، سرزمین رسول پر ایڈز کی بیماری اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور عورتوں کی تلاش میں ہیں۔ اس سے پہلے تھائی لینڈ، فلپین اور جنوبی ویتنام کی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا شکار بناتے رہے، اور اب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، میرے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ امریکن برہنہ عورتوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کروں؟ کیا میں ان امریکنوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کروں جو ابو ذر غفاری کی قبر کی پامالی کر رہے ہیں؟ وطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریت کے نیچے ہزاروں عرب شہیدوں کی قبریں ہیں جن کا ٹھکانہ کوئی نہیں جانتا۔ امریکن افواج اور غیر ملکی افواج کے اڈے ہیں۔ یہ ہے دردناک آواز، اور یہ امریکن لوگ جن کو بلایا گیا تھا یہ کیا لائے ہیں؟ اور اس پر جو ہے
عرب کے مفتی صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، وہ سننے کے لائق ہے۔ وہ فرماتے ہیں ازہر یونیورسٹی کے شیخ کا فتویٰ، یہ ذرا سن لیں۔ یہ الجریدہ الجمہوریہ المصر 22 اگست سن 1990 کو شائع ہوا۔ ازہر یونیورسٹی قاہرہ کے شیخ جاد الحق صاحب نے مفتی سعودی عرب اور مصر کی تائید و تصدیق کرتے ہوئے اپنے فتویٰ مندرجہ الفاظ میں پڑھے ہیں۔ یہ عربی میں اس کا مطلب میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ دعویٰ مفہوم کچھ اس طرح ہے، یہ دعویٰ کہ غیر ملکی افواج نے ارض مقدس اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کی ہے درست نہیں، کیونکہ یہ افواج اس علاقے کے سربراہ کی اجازت سے اس کے ملک کے دشمن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ افواج یا تو مسلمان ہیں یا غیر مسلم جو خاص معاہدوں کے مطابق سعودی عرب آئی ہیں، اور اس قسم کی افواج سے مدد حاصل کرنا اسلام میں جائز ہے، بلکہ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ انا للہ، اس قسم کی افواج سے مدد حاصل کرنا اسلام میں جائز ہے، بلکہ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اور یہ تو مسلمانوں کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کی مدد کرے، اور یہی اصول غیر مسلم افواج کے متعلق معاہدوں کے بارے میں بھی ہے۔ اور یہ کہنا کہ غیر مسلم افواج کے سعودی عرب میں داخل ہونے کی وجہ سے ارض مقدس کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے درست نہیں، کیونکہ یہ افواج یا تو مسلم ہے یا غیر مسلم جو معاہدوں کے مطابق سعودی عرب میں آئی ہے، یعنی پامال نہیں ہوتا ہے۔ ڈرگس آئے، افہیم آئے، چرس آئے، گانجا آئے، حشیش آئے، ہیروئن آئے، اس سے جو ہے سرزمین عرب جہاں پہ ہمارے آقا و متا سیدنا حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پھرا کرتے تھے، اس زمین کی توہین نہیں ہوتی ہے۔ انا للہ۔ ایک آپ کو ایک دردناک خط سنا دوں، دیکھیں یہ جو ہے بہت دردناک ہے، سنیں ذرا۔ یہ الاتحاد میں 18 ستمبر سن 1990 کو شائع ہوا ہے، جس میں سعودی عرب کے شیخ مفتی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ایک نوجوان لکھتے ہیں، اے محترم شیخ صاحب، آپ نے چند ماہ قبل ایک فتویٰ جاری کیا تھا جس میں مسلمانوں کے خلاف غیر مسلم سے مدد لینے کو حرام قرار دیا تھا۔ پہلے فتویٰ میں یہ کہا تھا کہ حرام ہے غیر مسلم کی مدد لینا۔ وہی یہ نوجوان کہتا ہے، اے محترم شیخ صاحب، آپ نے چند ماہ قبل ایک فتویٰ جاری کیا تھا جس میں مسلمانوں کے خلاف غیر مسلم سے مدد لینے کو حرام قرار دیا تھا، اور آج آپ نے ایک نیا فتویٰ جاری کیا ہے جس میں غیر مسلم سے مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں مدد لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ غیر ملکی غیر مسلم افواج سعودی عرب پہنچ گئی ہیں، جن میں مردوں کی تعداد 89% ہے اور عورتوں کی تعداد 11% ہے، اور آپ کے نزدیک اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ جائز ہے۔ میں دین کے معاملے میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے سابقہ فتویٰ کے خلاف دوسرا فتویٰ کیوں جاری کیا، اور اب بتائیں کہ ان دونوں فتووں میں سے کون سا درست ہے، اور آپ نے ان دونوں فتووں میں سے ایک میں اسلام کو جھوٹے طور پر کیوں استعمال کیا، اور ایسے شیخ کے فتووں میں پر میں کیسے اعتبار کر سکتا ہوں جس نے ایک دفعہ جھوٹ سے کام لیا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ غیر شرعی کام ہے، پھر جب بادشاہ نے ڈانٹ پلائی تو پھر آپ نے فتویٰ بدل دیا۔ یہ ہیں آپ کے مفتیان، یہ ہیں قرآن کو سمجھنے والے۔ لہٰذا جب تک آپ لوگ وقت کے امام کو نہیں مانیں گے اور خدا تعالیٰ کی قائم کردہ قیادت جو آج سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے تو آپ کی حالت جو ہے اور اس سے بھی بدتر ہوتی جائے گی، کیونکہ آج اگر اسلام کا کوئی دفاع کرنے والا ہے، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف احمدی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میرے بھائی، میں نے جو یہ 3 ویڈیوز میں آپ سے یہ دکھایا ہے کہ آپ ذرا قرآن سے دکھائیں کہ کیا مشرک کا مدد لینا جائز ہے یا احادیث سے دکھا دیں تو میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں گا۔ اور یہ جو فتویٰ کے تعلق سے لڑکے نے جو سوال کیا تھا کہ اے شیخ آپ کا کون سا فتویٰ صحیح ہے، تو اس کا جواب تو وہ آج تک نہیں دے سکے، لہٰذا اگر ممکن ہو تو آپ ان سے بھی اس کا جواب طلب کریں گے تو مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔